دہشت گردی کے خلاف ملک کے تمام بڑوں کی بیٹھک کل ہوگی۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس صبح 11 بجے ہوگا۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم، عسکری قیادت، سیکیورٹی ایجنسیز کے حکام شریک ہوں گے۔ عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ اجلاس قومی اسمبلی ہال میں ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنما اور ان کے نامزد نمائندگان شرکت کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا خیر مقدم۔ نیر بخاری کہتے ہیں، سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر اتحاد اور اتفاق لازم ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں بڑے فیصلوں کا امکان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں حالات زیادہ خراب وہاں ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے۔ وزیر دفاع کے پروگرام خبر میں اہم گفتگو۔ کہا، جنرل باجوہ طالبان کی آباد کاری کے پروپوزل کے خالق تھے، انہیں پارلیمان میں بلا کر جواب مانگا جائے۔ کہا، علی امین گنڈاپور دہشت گردوں اور ملک کو گالی دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، افغان دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر دفاع نے بانی پی ٹی آئی کو اے پی سی میں نہ بلانے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ جس کو مذمت کی توفیق نہیں اس سے بات کیوں کی جائے۔ بانی نے بلوچستان کے موجودہ واقعات کی مذمت نہیں کی۔ تمام موضوعات پر بات کر سکتے ہیں، دہشت گردی کی مذمت نہیں کرتے۔ تفصیلی انٹرویو دیکھیے رات 10 بجے پروگرام خبر وتھ محمد مالک میں۔ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، ملک میں دہشت گردی کی بڑھتی وارداتوں کے پیش نظر کل کا اجلاس انتہائی اہم ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، ملک سب سے پہلے ہے۔ ملک ہوگا تو سب اپنا سیاست میں کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بلوچستان کے ہونے والے حالات سب کے سامنے ہیں۔ حکومت اکیلے دہشت گردی کی جنگ نہیں جیت سکتی۔ دہشت گردوں کو لا کر بسانے کی بات کرنے والے بتائیں، بی ایل اے کو کس نے بسایا؟ چیف ویپ احمد ڈوگر نے 14 ارکان کی فہرست اسپیکر کو بھیج دی۔ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، اسد قیصر اور دیگر شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے افغانوں کو نکالنے کی مخالفت کر دی۔ کہا، ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دوں گا جو صوبے اور کلچر کے خلاف ہوگی۔ یہاں بیٹھے فیصلہ ساز باہر جانے کے لیے بلبلاتے ہیں۔ ایک افغان ہے جو پاکستانی شہریت لینا چاہتے ہیں، کوئی کلیئر ہے تو اسے شہریت ملنی چاہیے۔ افغانوں کو اس طرح نکالنے کے حق میں نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی حکومت میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی۔ وفاقی حکومت کی نااہلی سے حالات یہاں تک پہنچے۔ اتنے آپریشن کرنے کے باوجود کسی آپریشن سے فائدہ نہیں ہوا۔ گنڈاپور کو افغانوں کی فکر ہے، اپنے شہریوں کی نہیں۔ عظمہ بخاری کا علی امین کے بیان پر رد عمل۔ کہا، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں افغان ملوث ہیں۔ گنڈاپور کہہ رہے ہیں افغانوں کو نہ نکالا جائے، یہ سیاسی جماعت نہیں، دہشت گردوں کا ٹولہ ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا، دہشت گرد ہم نے بسائے ہیں تو آپ آ کر پکڑ لو، نہیں تو ہمیں دکھا دو دہشت گرد کدھر ہیں، ہم پکڑ لیں گے۔ پی ٹی آئی کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں۔ بھارت سے تو لیگی قیادت کے رابطے ہیں، پاکستان کے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم، بنی گالہ سے ملزم گرفتار۔ ایف آئی اے نے ملزم حیدر سعید کو بنی گالہ سے گرفتار کیا تھا۔ ترجمان ایف آئی اے سائبر کرائم کے مطابق ملزم نے سانحہ جعفر ایکسپریس کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا۔ ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص نے کہا کہ بنی گالہ سے اٹھایا گیا نوجوان ہماری ٹیم کا حصہ نہیں، پی ٹی آئی کا حامی ضرور ہے۔ نوجوان موجودہ فسطائیت کے نظام سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ بنو میں سی ٹی ڈی کا آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک شہری جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ بنو میں آج صبح دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے ہیڈ کانسٹیبل ارمان خان کو شہید کر دیا تھا۔ شہید کی نماز جنازہ ادا، پولیس کے چاق چوبند دستے نے شہید ہیڈ کانسٹیبل کو سلامی دی۔ جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں آج صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ رہا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق زالائی سے نیو کیڈٹ کالج وانا تک سڑک بند، کنائی، سرواکئی، جنڈولا روڈ بھی بند رہا۔
जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुराद सईद, हमास अजहर और फरूख हबीब इश्तिहारी करार। इश्तिहारी मुसलसल गैर हाजिरी पर करार दिया गया। एटीसी जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा बिशारत और दीगर गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट जारी कर दिए। 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसीक। वजीर खजाना ने मुलाजमीन के पे स्केल्स पर नजरसानी या तनख्वाहों से मुतालिक कोई बात नहीं की। वजीर खजाना ने खिताब में ऐसा कोई ऐलान किया न बयान दिया। वजारत खजाना की वजाहत, कहा रुकने असम्बली के सवाल उठाए जाने पर मुअज़्ज़िज़ ऐवान को सूरत हाल से आगाह किया। बताया कि फिल वक्त सरकारी मुलाजमीन के पे स्केल्स पर नजरसानी की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इससे पहले वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सेलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। वजीर खजाना से आलमी बैंक की टीम की मुलाकात। शुगर मिल्स मालिकान की मुआहदे की खिलाफ वर्जी, चीनी की कीमतें मजीद बढ़ा दी। चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत देते वक्त हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान तहरीरी मुआहदा हुआ था कि चीनी कीमत नहीं बढ़ेगी। चीनी 170 तो कहीं 180 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं कि पहले ही गम कम थे, अब चीनी भी महंगी हो गई। लुटेरों ने अवाम को लूट लिया। पंजाब असम्बली ने दरियाए सिंध पर नई नहरें बनाने की हिमायत कर दी। अरकान ने कहा कि बड़ा रकबा इसलिए बंजर है क्योंकि वहां नहरें नहीं पहुंच सकी। अब पंजाब में बंजर इलाकों में नई नहरों के क़याम पर काम शुरू हुआ है। इस पर किसी को मसला नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी जमात जरूर है लेकिन खामोश तमाशाई नहीं। पंजाब में पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों को टफ टाइम देगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुशावरती इजलास में गुफ्तगू, अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। कहा पीपल्स पार्टी और पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मेरा गवर्नर हाउस में मकसद बिलावल भुट्टो का अवामी मैंडेट से वजीर आजम बनाना है। वजीर आजम से अमरीकी मल्टीनेशनल आईटी कंपनी एफिनिटी के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम की अमरीकी कंपनी को पाकिस्तान में आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज। कहा आईटी, एआई और दीगर तकनीकी सलाहियतों से लैस करने के प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। आईटी में $25 अरब बरामदात के हदफ के लिए आईटी कंपनीज को सहूलतें दी जा रही हैं। IMF प्रोग्राम के बाद मुआशी शरह-नमू में इजाफा हुआ, महंगाई में कमी हुई, पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मस्बत असरात पड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हारून अख्तर कहते हैं कि हमारी हुकूमत को मईशत बहुत बुरी हालत में मिली। सरमायाकार पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे थे। बिजली गैस की कीमतें बढ़ाना पड़ी, टैक्स भी बढ़ाना पड़ा, लेकिन आज तमाम मुआशी इशारे मस्बत रुझान कर रहे हैं। सोने की कीमत ने नींदें उड़ा दी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 1100 रुपए इजाफे के साथ 3,14,800 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 2,0890 रुपए का हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत $13 इजाफे के साथ $2997 फी आउंस तक पहुंच गई है। दुनिया के तवील कामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो इंतकाल कर गए। 55 साल के नसीर सोमरो को कई साल से फेफड़ों का मरज लाक था। नमाज जनाजा कल शिकारपुर में अदा की जाएगी। कराची से कालादम टीटीपी का अहम कारिंदा गिरफ्तार। मुल्जिम खलीलुर रहमान का ताल्लुक नूर वली ग्रुप से है। सीटीडी के मुताबिक मुल्जिम ने दिसंबर 2024 में कायदे आजम की मजार पर वीडियो बनाकर अफगानिस्तान भेजी। मुल्जिम ने सोशल मीडिया पर धमकी दी थी कि हम कराची आ गए हैं। डिफेंस एरिया में कालादम टीटीपी की चॉकिंग में भी मुलव्वस है। मुल्जिम को इंटेलिजेंस विंग ने तकनीकी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। मकतूल मुस्तफा आमिर की वालिदा का अरमगान के वालिद को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा कामरान कुरैशी ने ही अरमगान को फरार होने का कहा। अरमगान बहुत एक जुमला बोलकर घंटों चुप हो जाता है। पुलिस के लिए इसे हैंडल करना आसान नहीं। वजी आमिर ने कहा कि शहराज ने मन घड़त कहानी सुनाई, वो बराबर का मुजरिम है। लाश छुपाने का मशवरा उसी का था। उसको वादा मुआफ हुआ नहीं बनाना चाहिए। एंटी नार्कोटिक्स कोर्ट में मुस्तफा आमिर का मुकदमा खत्म। SHO कोरंगी ने मकतूल मुस्तफा आमिर का डेथ सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात पेश की। मारूफ अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन का सामने बयान रिकॉर्ड। कहती हैं FIA हुकाम को निशाना नहीं बनाना चाहती थी, मकसद जालसाजी सामने लाना था। वीडियो बयान से किसी अफसर की दिल आजारी हुई तो माजरत खा हूँ।
کال موصول ہونے پر FIA پورٹل پر شکایت کی تھی. تحریری طور پر بھی شکایت درج کرانی تھی. اس بارے میں علم نہیں تھا. میرا فون FIA کے پاس ہے. فورنزک مکمل ہونے تک ان کے پاس رہے گا. آن لائن فراڈ میں ملوث چائنیز گینگ کے خلاف کیس. FIA نے 17 غیر ملکیوں کو عدالت میں پیش کر دیا. عدالت FIA کی غیر پیشہ ورانہ روش پر برہم. جوڈیشل مجسٹریٹ محمد عباس شاہ نے کہا کہ FIA کا کردار مشکوک ہے. ملزمان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. یہ ملزمان ہیں یا VIPs. واٹس ایپ نمبر کو بطور ملزم پیش کرنے پر جج حیران. ملزمان کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. کراچی میں ڈاکوؤں کی عیدی مہم شروع. کورنگی 4 میں پولٹری فارم ملازم سے 25 لاکھ روپے کی ڈکیتی. شہری گارڈ کے ساتھ پیسے بینک لے جا رہا تھا. بینک پہنچنے سے پہلے ہی ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کر کے سیکیورٹی گارڈ کو شدید زخمی کر دیا. بلدیہ میں دودھ کے تاجر سے 40 لاکھ کی ڈکیتی کا مقدمہ درج. 3 موٹر سائیکلوں پر 6 ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی. سپر ہائی وے پر 2 ڈاکو اسلحے کے زور پر شہری سے موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. سندھ کے اسکولوں میں حاضری کا نظام ڈیجیٹل ہوگا. اساتذہ اور طلباء کی حاضری چہرے کی شناخت سے ہوگی. وزیر اعلیٰ اسد مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ہر ہیڈ ماسٹر کو براہ راست فنڈز دیے جائیں تاکہ اسکول بہتر ہو سکے. نئے مالی سال میں ہیڈ ماسٹرز کو DDO کے اختیارات دیے جائیں. وزیر اعلیٰ نے وزیر تعلیم سردار شاہ کو 78 لاکھ بچوں کو اسکول لانے کا ٹاسک دے دیا. عید پر اضافی کرایہ لینے والوں کی شامت. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا اضافی کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم. کہا کسی ٹرانسپورٹر کی جانب سے زائد کرایہ وصول کیا جائے تو شکایت درج کرائیں. سخت کارروائی ہوگی. آج کا شہر آج کے افطار گوادر کے خواجہ سراؤں کے ساتھ. معاشرے کا پسا ہوا طبقہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے تنگ نہ کریں. خواجہ سرا بھی عام لوگوں کی طرح روایتی چیزوں سے افطار کرتے ہیں. ان کا افطار دسترخوان بھی پکوڑوں، سموسوں، سوئیوں اور روایتی بلوچی ڈشوں سے سجتا ہے. خواجہ سرا اپنے ڈیرے پر مل کر نماز بھی ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں آج تک کسی نے ملازمت کی پیشکش نہیں کی. رمضان میں وہ پروگرام بھی نہیں کرتے. 15 فٹ کے تنگ و تاریک کمرے میں 3 سے 4 خواجہ سرا اپنے گرو کے ساتھ رہتے ہیں. انہیں بنیادی سہولتیں بھی میسر ہیں. شہاب ثاقب یا کچھ اور. کراچی کے آسمان پر نیلی روشنیاں. شہریوں نے رات 2:43 پر نظارہ دیکھا. سوشل میڈیا یوزرز نے اسے شہاب ثاقب قرار دیا تو کسی نے اسے شوٹنگ سٹار کہا. لوگوں نے کہا انہوں نے شہاب ثاقب تو دیکھے لیکن زندگی میں پہلی بار ایسا منظر دیکھا کہ سارا آسمان جگمگا اٹھا. سندھ کے دیگر شہروں سے بھی لوگوں نے ویڈیوز شیئر کی. پہلے چاند گرہن ہوا، اب شہاب ثاقب نظر آیا. آگے سورج کو گرہن لگے گا، یہ اچھی علامت نہیں. ماہر علم نجوم ہمایوں محبوب کہتے ہیں کہ مستقبل میں پانی اور ہوا سے متعلق قدرتی آفات آ سکتی ہیں. دنیا بھر میں ساحلی علاقوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید طوفان. 53 افراد ہلاک ہو گئے. ٹیکساس اور نیو میکسیکو میں 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے بڑے بڑے ٹریلرز اور گاڑیوں کو اڑا کر رکھ دیا. طوفان کے باعث لاکھوں گھروں اور گاڑیوں کو نقصان. آرکنسس اور جارجیا میں ایمرجنسی نافذ. سربراہ پاک فضائیہ سے جنوبی افریقہ کے اعلیٰ سطح دفاعی وفد کی ملاقات. دفاعی اور تربیتی امور میں تعاون کے عزم کا اعادہ. جنوبی افریقی سیکرٹری دفاع کا تکنیکی شعبوں میں تعاون کی خواہش کا اظہار. پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور کامیابیوں کو سراہا. دونوں ملکوں کی افواج میں تعاون کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. جنوبی افریقی وفد نے اپنی فضائیہ کو اپ گریڈ کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا. یوکرین میں کسی فوج کی تعیناتی قبول نہیں. روس کا 2 ٹوک موقف. روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے یوکرین کو امن معاہدے میں نیٹو سے دستبرداری کی ضمانت دینا ہوگی. یوکرین معاہدے کے تحت اپنی غیر جانبدارانہ حیثیت کو برقرار رکھے گا. معاہدے کے بعد یوکرین میں غیر جانبدار مبصرین کی تعیناتی پر بات ہو سکتی ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کا دوسرا T20 کل کھیلا جائے گا. کیویز کے خلاف کم بیک کرنے کا عزم. قومی اسکواڈ کرائسٹ چرچ سے ڈنیڈن پہنچ گیا.
پہلے میچ میں پاکستان نوجوان ٹیم کیویز کے خلاف ناکام رہی. دوسرے میچ میں ایک تبدیلی کا امکان. محمد علی کی جگہ عباس افریدی یا حارث رؤف کھیل سکتے ہیں. آئی سی سی نے خوشدل شاہ پر جرمانہ عائد کر دیا. ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 50% فائن لگا. 3 ڈی میرٹ پوائنٹس بھی دیے گئے. پہلے T20 میں خوشدل شاہ کیوی فاسٹ بالر زیک فاکس سے ٹکرائے تھے. پی ایس ایل سیزن 10 کی جماعتی ٹرافی کی لاہور کی شاپنگ مال میں رونمائی. فینس کی خوشی دیپی. ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں. کرکٹرز محمد حریرہ اور اسامہ میر کی شرکت. کرکٹ بھی کھیلی.